ہوگی, تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری ماں کی محبت پیدا ہونے کے بجائے اور نفرت پیدا ہوگی, کیونکہ عورت یہ کہے گی میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے, مجھے مار رہا ہے, وہ میری ساس کی وجہ سے, تو اس سے ساس بہو کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, اس سے ساس بہو کے تعلقات کیا ہو جائیں گے, خراب. تو یہ دکھاتے کہ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے. وہ انسان کا بچہ ہوگا تو کھوپڑی میں اس کے آ جائے گا, اور اگر پھر بھی اس نے تھپڑ لگا دیا, اس طرح عورت کو شوہر کو سمجھایا جاتا. اور عورت کو کیا سمجھایا جاتا کہ عورت مرد پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتی. اس نے کیا, غلط کیا, ہم خاندان کے بڑے اس کو سمجھائیں گے, بٹھائیں گے کہ ایسا دوبارہ مت کرنا. بیٹا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم شوہر پہ ہاتھ اٹھاؤ, وہ سربراہ ہے. کبھی دیکھا کہ کسی نے سربراہ پہ ہاتھ اٹھایا ہو؟ اس کی کیا حیثیت رہ گئی 2 ٹکے کی؟ سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور جب طلاق ہو گئی یہ عورت جائے گی نا, تو آپ کیا سمجھتے ہو اس کو کوئی بہت اچھا آدمی مل جائے گا جو آئندہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کے اوپر؟ یہ تو پسند کی شادی تھی جس میں یہ ہو گیا. تو جب ثواب کی نیت سے شادی ہوگی, خالی صرف طلاق یافتہ سے کر رہا ہے, صرف ثواب کی نیت سے, اس کا کیا حال ہوگا؟ تو سوائے گھروں کو توڑنے کے, برباد کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. مرد کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ عورت اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے, اس سے اس کے دل میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. وہ پھر جان چھوڑائے گا, بولے گا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرو, ذمہ داری نہ اٹھاؤ اس کی. اور ہو رہا ہے, اس کا نقصان اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے. تبھی جو خاندانی لوگ جو بیٹیوں کا گھر بساتے ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں بیٹا شوہر کی اونچ نیچ کو تم نے گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا ہے. اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے برداشت کیا تو آج ہم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا, صرف زبانی نہیں کر رہا, اپنے بچوں کے لیے بھی ہم نے یہی لا بنایا ہوا ہے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, دامادوں والے ہیں, ہم نے بھی یہی لا بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی اونچ نیچ ہو کوئی بات نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی زندگی اپنے سسرال سے وابستہ ہے. شوہر کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی نارمل موڈ میں ہوتا ہے, گھر بسانے کے لیے اونچ نیچ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں دادیاں نانیاں سکھایا کرتی تھیں, اور آج میڈیا نے وہ ساری صدیوں کی تہذیب کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ چند کلپ چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوتے ہیں, ایسی آگ لگا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں کہ ان کو پتا نہیں کہ ان کے اپنے گھر تو بسے نہیں ہوتے, ان کی اپنی زندگی کیا ہوتی ہے. ان کو نہ شوہر کی محبت ملتی ہے, ان کو نہ باپ کی محبت ملتی ہے. باپوں سے بدتمیزیاں اتنی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ باپ بھی ان کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہوتے ہیں, باپ بیٹی میں اتنا اچھا ریلیشن, کیمرہ ہٹتے ہی وہ ریلیشن گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, کیمرے کے بعد کوئی ریلیشن نہیں. ابے کیا ریلیشن ہوگا, پارک میں 2 بجے بیٹھی ہوئی ہے, باپ فون کر کے پوچھ نہیں سکتا کہ یہاں کیا کر رہی ہو 2 بجے, تو یہ کیا ریلیشن ہے؟ تو یہ سب ایسی کی تیسی کر دی ہے سوسائٹی کی. تو ایسے ڈراموں سے آپ کبھی بھی متاثر نہ ہو, اور گھروں میں پابندیاں لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو مت دکھاؤ. یہ بیٹی عقل تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. آپ کو یاد ہے ایک بول فلم آئی تھی, اس میں ایک غریب باپ دکھایا جس کی اتنی ساری بیٹیاں ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو بیٹی غصے میں باپ کو کیا کہتی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے. کیا سکھا رہے ہو یار تم بیٹیوں کو یار. آپ کا کیا خیال ہے ہر گھر میں چولہا جلتا ہے؟ بہت سے گھروں میں غربت ہے. ان سب بچیوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سب بچیاں, ہزاروں لاکھوں بچیاں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. کمبخت جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے؟ کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا؟ کیا ہر گھر میں روٹی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ پہ اعتراض ہوتا ہے, ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. کیا ہمارے نبی کی بیٹی نے نبی سے یہ کہا کہ جب 40 دن چولہا نہیں جلتا, کھلا نہیں سکتے, تو اے اللہ کے رسول آپ نے نسل کیوں نہیں روکی, آپ نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ سب سے پہلے اعتراض تو وہاں جائے گا. غربت تو ہمارے ملک میں بہت ہے, تو سب یہ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ اس کو بتاؤ, ڈرامے میں فلم میں یہ دکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا کھلا نہیں سکتا تھا, پھر بھی اللہ نے کھلا کے تجھے 6 فٹ کا بنا دیا ہے, اتنی بڑی کیسے ہو گئی بغیر کھائے؟
اور اتنا کھایا ہے کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ جب زیادہ کھاتا ہے تو اس طرح بولتا ہے, کم کھانے والے میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا, بہت زیادہ کھایا ہے. اور پھر میں اگر فلم بناتا نا تو پھر میں یہ بھی بولتا اس کو, میں بولتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں کھلا سکتا نہیں تھی, پیدا کر دیا, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. بندوق لو, مارو اپنے آپ کو ختم. بھائی ریورس بھی تو یہ عمل ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ غلط پیدا ہو گئے نا, تو جو کام غلط ہوا ہے اس کو بھائی آپ آگے نکل گئے, مڑنا آپ نے یہاں تھا, آپ نکل گئے تو یو ٹرن لیا جاتا ہے نا بھائی 180 پہ واپس. تو آپ غلط پیدا ہو گئے, اب کھانے کو ہے نہیں, پیدا غلط ہو گئے آپ, کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نہ پیدا ہوں, نہ پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ ختم. 1 سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے بھائی, یوں اٹھا, رپورٹ یہ ہے کہ ایسے تکلیف 1 سیکنڈ کی ہوگی, مر جائے گا. تو غربت کی تکلیف سے تو اچھا ہے نا, تو یوں کرو, ختم. تو اگر کوئی بیٹی باپ کو یہ تانا دیتی ہے نا کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, تو باپ کو چاہیے بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ بندوق ہے, یہ گولی ہے, میں اپنے سر پہ قتل نہیں لینا چاہتا, خود اپنے آپ کو مار دو, 2 منٹ کے اندر ختم. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے غریب خودکشیاں کرتے بھی تو ہیں, خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ کس میں ہے؟ ان لوگوں میں ہے جن کی توندیں فل بھری ہوئی ہیں. جو غریب خودکشی کرتے ہیں نا, وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے, ان میں برداشت نہیں ہے. تو برداشت تو چاہے مالدار میں یا غریب کسی میں بھی نہیں ہوگی, تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اور جن میں برداشت ہے وہ 40 دن بھی فاقوں میں گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو جیلوں میں بند تھے, کئی ہفتے کھانے کو نہیں ملا ان کو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بھوک سے تڑپتے تھے بھوک سے کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا. وہ نہیں بسکٹ, کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی, کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. 2 بندے تھے جیل میں, بھوک سے کیا حال ہوگا. اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ ہلا بھی نہیں جا رہا. چورے کے 2 برابر حصے کیے, ایک حصہ یوں کر کے کہتے ہیں میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً, تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے. خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا, ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا. اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندیں, 1000 گز کے بنگلوں میں, اس کے بعد بھی پھنکے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں وہ. تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ, نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا, ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا, اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, پازیٹو کمنٹس نہ کیا کرو. کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی مارا. کل پتہ ہے یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا, جواب میں بیٹے نے بھی باپ کو تھپڑ مارا. اس پہ بھی لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں گے, ویل ڈن. ابھی چونکہ اتنے ماڈرن ہم ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس ماڈرنزم کی طرف ہمارا میڈیا ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے. تو کل یہ بھی ابھی سوسائٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی, کل اس کو بھی ایکسپٹ کرے گی اور بولے گی باپ نے تھپڑ مارا تو بیٹا اور باپ کے ایک جیسے رائٹ ہیں. انگریزوں کے ایک جیسے رائٹ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا. تو لہذا بیٹے نے بھی تھپڑ مارا. پھر کل دکھائیں گے ماں نے بیٹی کو تھپڑ مارا, بیٹی نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارا, لوگ کلیپنگ کریں گے, ویل ڈن. ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دکھائیں گے ٹیچر نے, ہمیں تو کالج میں بھی ہم نے ٹیچروں سے تھپڑ کھایا ہے, ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں. میں کالج میں تھا, میرے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا, اور ذرا سی بات ہے, ہمارا غلط کیا, نہیں مارنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں کہ ہم بھی ٹیچر پہ ہاتھ اٹھائیں. اگر اٹھا لیتے, میں سمجھتا ہوں موت تک سکون نہیں ملتا. اب تک ضمیر ملامت کرتا کہ یار میں نے کیا ہے, میں ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا. بے سکون ہو جاتا کہ نہیں؟ جب تک اس کے پاؤں میں گڑ گڑا کے معافی نہ مانگ لیتا, ہمیں سکون نہیں ملتا. ایک مقام ہے مرتبہ بھائی, اس نے غلط کیا, بلا وجہ تھپڑ مار دیا, لیکن ہم تھپڑ کیسے مارے؟ ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے یار اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھ کے؟
لیکن کل میڈیا دکھائے گا کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پہ تھپڑ مارا، اسٹوڈنٹ نے کھینچ کے ٹیچر کو، اور کمنٹس میں کیا ہوگی؟ کلیپنگ۔ ابھی صرف میاں بیوی کے رشتے کو توڑ رہے ہیں یہ لوگ، کل باپ بیٹے کے رشتے کو بھی توڑیں گے، ماں بیٹی کے رشتے کو بھی توڑیں گے، ساس بہو کے رشتے کی تو ایسی کی تیسی پہلے ہی کر چکے ہیں، کچھ مذہبی اسکالر بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کے رشتے کو توڑیں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ چچا بھتیجے کو، ماموں بھتیجے بھانجوں کے رشتے کو توڑیں گے۔ پھر پتہ ہے صرف ایک رشتہ انسان کا رہ جائے گا، وہ ہوگا کتا جو گورے کا ہے۔ گورے کو، کتے کو ہلکا مت سمجھو، یہ کتا گورا جو کتا لے کے گھومتا ہے، خدا کی قسم یہ بہت سارے میسیجز لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اگر تم نے بروقت شادیاں نہیں کی، بچے پیدا نہیں کیے، بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کیا، اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچایا، اپنی روایات کو نہیں بچایا، تو تمہیں جو محبت باپ سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے ملے گی، جو محبت ماں سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے، جو پوتے نواسوں سے ملنی چاہیے تھی اس کا آلٹرنیٹ بھی کتا، جو بہن بھائیوں سے ریلیشن ہونا چاہیے تھا وہ ریلیشن بھی تمہیں کہاں سے ملے گا؟ کتا۔ تو ہر چیز کی ذمہ داری کتا اٹھائے گا۔ میرے بھائی ایک کتے پہ اتنا بوجھ مت ڈالو، اتنا بوجھ مت ڈالو۔ تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں، کاش یہ باتیں کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں کسی طریقے سے۔ ہم چیخ رہے ہیں، عمل کر کے دکھا دیا بھائی، ہم تو بدعمل لوگ ہیں، لیکن اس میں ہم نے شادیاں بھی کر کے دکھا دی، بچے بھی پیدا کر کے ولاگ میں دکھا، اس لیے مجھے شوق نہیں ہے بچے دکھانے کا، اس لیے دکھا دیے کہ یار ہم بھی تو ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس پیسہ ہے، ابے جب ہماری شادیاں تھیں ہمارے پاس پٹ پٹی بائک تھی پرانی سی، میں نے 6 مہینوں کی قسط پہ ایف ایکس خریدی تھی پچکی ہوئی، اس وقت میری 3 بیویاں تھیں، سمجھ رہے ہو، اور 10-11 بچے تو اس وقت بھی تھے۔ یہ تو بعد میں سستی کا شکار ہوا ہوں میں، اس وقت بھی ہم اسی طرح خوش تھے الحمدللہ، اور ہمارے کوئی اعمال تھوڑی ہیں جس کی وجہ سے ہم خوش ہیں، کوئی اتنے نیک آدمی تھوڑی ہیں، یہ تو بس ایک فطرت سے بغاوت نہیں کی ہم نے۔ تبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ استدراج نہ ہو، اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو۔ تو اتنا کچھ بتا دیا، 20 سال سے میں یہ چیخ رہا ہوں کہ نسل بچاؤ، بچے پیدا کرو، عورت کو گھر کا ہاؤس وائف بناؤ۔ اب یہ کتنی بڑی میڈیا میں ایک بحث چل رہی ہے، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ یوں کریں، ابے وائف ہوتی ہاؤس ہے، ہاؤس میں ہے، ہاؤس کے باہر جو ہے وہ وائف کہاں رہی؟ پھر نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ وائف کا مطلب ہی ہاؤس وائف ہی ہے بھائی، جو ہاؤس میں نہیں ہے تو پھر ہاؤس نہیں، وہ ہوٹل ہے۔ رات کو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، وہ ہوٹلوں میں بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں آئے گی سمجھ میں، خدا کی قسم بہت مشکل ہے سمجھانا۔ ہاؤس وائف، یہ وائف کا جو لفظ ہے نا، اس میں ہاؤس گھسا ہوا ہے، یہ وائف سے الگ نہیں ہو سکتا، وہ پوری وائف ہے ہی نہیں جو ہاؤس وائف نہیں ہے بھائی، وہ آدھی وائف ہے آدھی کچھ اور ہے، وہ تو وائف کہاں ہوئی پھر وہ؟ تبھی دیکھو عربی میں بیوی کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اہل بیت۔ اہل بیت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل والا۔